Hello dears, in today's tutorial we will learn how to perform hypergeometric distribution in R. یعنی آج کے ٹوٹوریل میں ہم یہ لرن کریں گے کہ ہم کس طرح R میں ہائپرجیومیٹرک ڈسٹریبیوشن کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بائنومیل ڈسٹریبیوشن کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ بیس کر رہا تھا اس کا ایک ازمپشن تھا جس میں ہمارے پاس اس کے جو سکسیسو ٹرائلز تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی دا پروبیلٹی آف سکسیس جو اس کا تھا وہ انچینج تھا، ٹرائل ٹو ٹرائل وہ چینج نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ازمپشن جو ہے یہ صرف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن، سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ تک جو ہے وہ محدود ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن آ جائے جہاں پر ہم سیمپلنگ وداؤٹ ریپلیسمنٹ کے جو کیس آئیں گے ہمارے پاس، تو وہاں پر ہمارے پاس جو پروبیلٹی آف سکسیس ہے وہ ٹرائل ٹو ٹرائل چینج ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچ ایکسپیریمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بائنومیل ایکسپیریمنٹ۔ یعنی جب ہم سیمپلنگ وداؤٹ ریپلیسمنٹ کریں گے اور اس کی پرابیلٹی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس، یعنی پرابیلٹی آف سکسیس جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہوگی، تو وہاں پر ایسی ایکسپیریمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپرجیومیٹرک ایکسپیریمنٹ، جس کی 4 پراپرٹیز ہے۔ پہلا پراپرٹیز ہمارے پاس ہے ایچ ٹرائل may have 2 possible results success and failure، جو کہ بائنومیل ڈسٹریبیوشن بھی ہولڈ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، the probability of success change on each trial۔ وہاں پر اگر ہم بائنومیل ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں تو بائنومیل ڈسٹریبیوشن میں جو probability آف سکسیس تھی وہ ریمین کانسٹنٹی فار آل ٹرائلس۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پراپرٹی اس کا یہ ہے کہ دا سکسیسو ٹرائل آر ڈیپینڈنٹ، یعنی سکسیسو ٹرائل جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، ایک ٹرائل دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وداؤٹ ریپلیسمنٹ کیس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد دا ایکسپیریمنٹ از ریپیٹڈ فکس نمبر آف ٹائمس سے ان، جو کہ یہ بھی بائنومیل ڈسٹریبیوشن اس کو ہولڈ کر رہی ہے۔ اگر اس کے بعد ہم اس کے فنکشن کی طرف آ جائیں تو فنکشن میں اس میں ہمارے پاس جو ہے 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس کہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہو گیا، یہ دراصل اسمال کے ہم ایک سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد n کیا چیز ہے، اسمال n کیا چیز ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ کیپٹل N جو ہے یہ ہمارے پاس پاپولیشن سائز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد K is the number of successes state in the population، یعنی پاپولیشن میں آپ کا جو نمبر آف سکسیسز ہے۔ لیٹ سے ہمارے پاس 8 جو ہے وہ گرین بال ہے ایک بال میں، اور 9 جو ہے 9 ہمارے پاس ریڈ بال ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب اگر ہم پروبیلٹی آف گرین بال جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہے تو ہمارے پاس کے جو ہے وہ یہ ہوگا 8 ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پر آ جائے ان نمبر آف ڈراز، یعنی نمبر آف سیمپلز ہمارے پاس کتنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد نمبر آف سکسیسز ہے جو کہ ہمارے پاس اس کے کی ایک ایلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آتے ہیں ہمارے پاس ایک کویسچن ہے کہ ہم اس پر کویسچن کس طرح سالو کر سکتے ہیں۔ تو لیٹ سے ہمارے پاس ایک کویسچن ہے کہ 10 ویجیٹیبل کینز آل دا سیم سائز، یعنی ایک ہمارے پاس 10 ویجیٹیبل جو کارٹن ہے ہمارے پاس، اس کی اور سب کی جو ہے سائز جو ہے وہ سیم ہے، اور اس پر جو لیبل تھے وہ بھی ہمارے پاس لاسٹ ہوئے ہیں، ہیو لاسٹ دیئر لیبل۔ اٹ از نون دیٹ 5 کنٹین ٹومیٹوز اینڈ 5 کنٹین کارنز، یعنی 5 جو ہے وہ ہمارے پاس ٹومیٹوز کے کارٹن ہے اور 5 جو ہے ہمارے پاس کارن کی کارٹن ہے۔ if 5 are selected at random، لیٹ سے ہم نے جو ہے 5 سلیکٹ کیے ہیں رینڈملی، اب ہمیں کیا فائنڈ کرنی ہے؟ what is the probability that all contains tomato، اس کی کیا پرابیلٹی ہے کہ یہ 5 کے 5 جو ہے ہمارے پاس ٹومیٹوز کے کارٹن ہو گئے۔ اینڈ سیکنڈ از what is the probability that 3 or more contain tomato،
اس کی کیا پرابلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے وہ ٹومیٹوز کی کارٹن ہوں گے۔ تو ہم آتے ہیں آر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو آر میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو آر میں آپ سمپلی یہاں پر لکھیں، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم ہائپرجومیٹرک ڈسٹریبیوشن کی جو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے آر میں موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پر لکھیں کوسچن مارک اور پھر ڈی ہائی پر لکھیں۔ تو اگر آپ اس کو رن کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پاس رن ہو گیا اور اس کا انفارمیشن آپ کے پاس آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پر آ جائے یہاں پر اس کوسچن پر، تو what is the probability that all contain tomatoes؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں n کیا چیز ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو x تو سمپلی نمبر آف سکسیسز ہے، تو وہاں پر جو ہے 5 ہے نمبر آف k جو ہے نمبر آف سکسیسز ان پاپولیشن، جو کہ 5 ٹومیٹوز ہے ہمارے پاس، m جو ہے 5 کارن ہے اس کے بعد، اور 5 جو ہے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں۔ تو میں سمپلی یہاں پر آ جاؤں گا کہ what is the probability that all 5 are tomatoes can، یعنی all 5 جو ہے وہ ٹومیٹوز کین ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں سمپلی یہاں پر آ جاؤں گا، ڈی ہائی پر لکھوں گا، پھر اس کے بعد جو ایکس ہے، ایکس پرابلٹی آف ایکس یعنی ایگزیکٹ، ہم جو ہے ایک ایگزیکٹ پرابلٹی پوائنٹ کرنا چاہتے ہو، تو اس لیے میں نے یہاں پر 5 لکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کے جو کہ نمبر آف سکسیز ان پاپولیشن ہے وہ ہمارے پاس 5 ہے، یعنی 5 ٹومیٹوز کینس ہیں ہمارے پاس۔ ادر ہمارے پاس بھی 5 ہے اور 5 سیمپل ہم نے ڈرا کیے ہیں۔ تو کنٹرول انٹر کے ساتھ میں اس کو رن کرتا ہوں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کا جو پرابلٹی ہے وہ آلموسٹ 0.03% آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی بہت سمال پرابلٹی ہے کہ آل 5 جو ہے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ ٹومیٹوز کی کارٹنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے واٹ از دا پرابلٹی دیٹ، اگر ہم یہاں پر ایک کوسچن کو دیکھیں کہ واٹ از دا پرابلٹی دیٹ 3 اور مور کنٹین ٹومیٹو، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے وہ ٹومیٹوز کے کارٹنز ہوں گے۔ تو ہم یہاں پر آ جائیں گے، یہاں پر میں سمپلی لکھوں گا ڈی ہائی پر، پھر اس کے بعد 3 اور مور ہے چونکہ 3، پھر اس کے بعد میں نے ڈبل ڈاٹ جو ہے وہ لکھے ہے۔ ڈبل ڈاٹ کا مطلب ہے اس کا رینج 3 سے لے کر 5 تک ہوگا، چونکہ 5 سے ہم زیادہ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے 5 کی سیمپل جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے۔ تو میں نے سمپلی یہاں پر لکھا 3 up to 5۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پر 3 up to 5 ہے، پھر اس کے بعد وہی کے، وہی جو ہے وہ ایم، اور وہی جو ہے وہ این ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں، کنٹرول انٹر۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ جو ہے یہ 3 کے لیے پرابلٹی ہوگا، یہ 4 کے لیے ہوگا اور یہ 5 کے لیے ہوگا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو سم کریں، یعنی ایک ایگزیکٹ پرابلٹی ہم اس کی فائنڈ کریں۔ تو میں سمپلی یہاں پر آ جاؤں گا اور میں نے لکھا سم، پھر اس کے بعد ڈی ہائی پر اور کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتا ہوں۔ تو یہاں پر 0.5 جو ہے یہ اس کی پرابلٹی، یعنی اس کی جو ہمارے پاس پرابلٹی اب 3 اور مور ٹومیٹوز کین کا پرابلٹی یہ ہے کہ 50% چانس ہے کہ اس میں 3 یا 3 سے زیادہ جو ہے وہ ٹومیٹوز کے کارٹن سلیکٹ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تو پہلا میتھڈ تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے میتھڈ کے ذریعے بھی ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں، جو کہ اس کو یوزولی ہم کمپلیمنٹری میتھڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے سمپلی لکھا 1 مائنس سم، یہاں پر میں نے لکھا 1 مائنس سم، اور پھر اس کے بعد ڈی ہائی پر لکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں کنٹرول انٹر کے ساتھ، یا یہاں پر آپ ایرو کو لائے اور رن کریں۔ تو یہاں پر بھی یہ سیم آنسر دے رہا ہے۔ تو آج یہ تھا کہ ہم کس طرح آر میں ہائپرجومیٹرک ڈسٹریبیوشن کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔